اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے حالات حاضرہ کے پیش نظر ہندوستانی مسلمانوں کی ذلت و پستی کے اسباب اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے علاج کے اہم ترین موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی آج میں آپ کو اس قوم کی داستان رنج و الم سناؤں گا جس کو خیر امت سے ملقب کیا گیا۔ اس امت کی، اس ملت کی پسماندگی و درماندگی، پریشانی و ذوب حالی، شکستہ حالی کا ذکر کروں گا جس سے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کا وعدہ کیا گیا۔ تو آئیے اس موضوع کے تحت ہم ان اسباب و عوامل کو تلاش کریں جس کی وجہ سے امت اسلامیہ کو ذلت و رسوائی سے دوچار ہونا پڑا، طرح طرح کے مصائب و آلام کی چکی میں پسنا پڑا، ظلم و ستم اور قتل و غارت گیری کے گڈھے میں گرنا پڑا، جبر و تشدد اور فرقہ وارانہ فسادات کے پہاڑ سے ٹکرانا پڑا۔ آج ہم غور کریں کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بدولت ہمارا اقتدار جاتا رہا، عزت جاتی رہی، روب و دبدبہ ختم ہو گیا، حاکم سے محکوم، آقا سے غلام اور غالب سے مغلوب بننا پڑا۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے عزت و عظمت اور شان و شوکت کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ کا ارشاد ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے مسلمانوں، ہمت مت ہارو اور غمگین بھی نہ رہو، تم ہی سربلند اور کامیاب رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن کامل بن جاؤ۔ ایسے ضعیف الایمان مومن بننے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ہمالیہ پہاڑ کی طرح اپنے ایمان و یقین کو ٹھوس بنانا ہوگا، ایمان کی حلاوت و چاشنی اور مٹھاس اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، تب جا کر تمہیں عزت و شرافت حاصل ہوگی، سر بلندی و کامیابی حاصل ہوگی، عظمت و شوکت نصیب ہوگی، اور زمانے میں تم جدھر جاؤ گے کامیابی و کامرانی تمہارے قدم چومے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کے مطابق پھر آج کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کو عزت و شرافت حاصل نہیں، سیاست و قیادت حاصل نہیں، حکومت و ریاست حاصل نہیں، جہاں بازی و حکمرانی کا منصب حاصل نہیں، امامت و سیاست حاصل نہیں، امارت و فراست حاصل نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آج مسلمان نہ رہے۔ آج مسلمان اپنے مسلمان ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، قوانین اسلام سے منہ موڑ کر، اسلام کے اصولوں کو توڑ کر پھر اپنے آپ کو مسلمان پیش کرتے ہیں۔ آج مسلمان اسلام کے تمام زیوروں سے خالی ہو کر سزا بھگت رہے ہیں، قرآن کو بالائے طاق رکھ کر ذلت و رسوائی کی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منہ موڑ کر در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں۔ ایک در کو اس نے ٹھکرایا تو آج سارے دروں سے انہیں ٹھکرایا جا رہا ہے، ایک خدا کی چوکھٹ سے اس نے روگردانی کی تو آج تمام مخلوق خدا کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ ایک خدا کے روٹھنے سے ساری دنیا ان سے روٹ گئی۔ آج پورے ہندوستان کا جائزہ لیجئے کہ آج ہندوستان کے گوشے گوشے میں مسلمانوں کا ظالمانہ قتل عام ہو رہا ہے، غارت گیری، لوٹ مار اور فتنہ فساد کا لاوا پوری طرح پھوٹ چکا ہے۔ آج یہ تنگ نظر دنیا مسلمانوں کو کم ہمت سمجھ کر ہر موڑ پہ دبانے کی کوشش کر رہی ہے، اسے تیز نظروں سے دیکھ رہی ہے، ہر طرح اسے ستایا اور آزمایا جا رہا ہے، کہیں ظلم و ستم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے تو کہیں مصائب و تکالیف کے جیل خانے میں بند کیا جا رہا ہے، کہیں جبر و تشدد کے ہتھیار سے اس کے جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے تو کہیں فرقہ وارانہ فسادات کے ذریعے رنگوں کے بجائے
مسلمانوں کے خون سے ہولیاں کھیلی جا رہی ہے۔ کہیں اس کے معصوم بچوں کو تہہ تیغ کر کے اسے تڑپایا جا رہا ہے، تو کہیں اس کی بہو بیٹی کی عصمت دردی کر کے اسے ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے۔ تیغیں چلتی ہے، تشدد کی فضا چھاتی ہے، توپ و زنجیر کے شعلوں پہ بہار آتی ہے۔ کتنے بچوں کے بلکنے کی آواز آتی ہے، کتنی ماؤں کے سسکنے کی آواز آتی ہے۔ یہ وہی ہندوستان ہے جس کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے اپنا خون بہایا تھا، جس کی حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا۔ اپنی بے پناہ قربانیوں کے ذریعے اس کو پروان چڑھایا تھا، لیکن آج مسلمانوں کی جد و جہد اور قد و کاوش کو بالکل بھلایا جا رہا ہے۔ اس کی تمام قربانیوں کو پشے پشت ڈالا جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کو ہندوستان سے نکالا جا رہا ہے۔ ہر چہار جانب ہندو ہندوستان کے نعرے لگ رہے ہیں۔ آج اس ملک کے فرقہ پرست غداروں کا کہنا ہے کہ ہندوستان ہندو راشٹر بنے گا۔ کل ہمارے اکابر نے خون کی ندیاں بہا کر ظالم و جابر انگریز کے چنگل سے، غلامی کی زنجیر سے اس ملک کو آزاد کرایا۔ آج یہ فرقہ پرست غدار ہندوستان کے ٹھیکیدار بن رہے ہیں اور کہتا ہے کہ ہندوستان ہندو راشٹر بنے گا۔ لگتا ہے کہ ہندوستان میں صرف انہی کا حق ہے اور کسی کو اس میں رہنے کی کوئی اجازت و ضرورت نہیں ہے۔ جب گلستاں کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ آج مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے تاکہ اسلام اور قرآن کا نام و نشان اس دھرتی سے مٹ جائے۔ آج ہندوستان کے فرقہ پرست غداروں، گنڈوں اور دہشت گردوں کا کہنا ہے کہ میں مسلم عورتوں کی عصمت دردی کر کے اس کو اس لیے قتل کر دیتا ہوں تاکہ اس سے مسلم نوجوان پیدا نہ ہو، کیونکہ مجھے اس کے چہرے میں محمد بن قاسم کے عزم و استقلال، غوری کی غیریت و حمیت اور صلاح الدین ایوبی کی فراست ایمانی نظر آتی ہے۔ اس لیے ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم صحابہ کرام اور سلف صالحین کی مقدس زندگی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ان کی سیرت، ان کے اخلاق و عادات اور کریکٹر و کردار کا گہری نظر سے مطالعہ کریں، ان کے طور طریقے اور نقش قدم پر چلیں اور ان تمام کا معجون مرکب بنا کر اپنی زندگی میں ڈھال لیں۔ اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے سانچے میں ڈھالنے اور اسلام کی حقانیت کو دل و دماغ میں جما کر اسلام کا سچا پکا سپاہی بننے کی کوشش کریں، اور لوہے کی تلوار کی بجائے اخلاق کی تلوار لے کر ظلم و ستم، کفر و شرک اور ضلالت و جہالت کی گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں کود پڑے اور اپنی خلوص و للہیت کی شجاعت و بہادری اور اخلاقی تلوار سے ان تمام گمراہیوں کی دھجیاں اڑا دیں، اور قرآن و حدیث کی تعلیم سے اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے علاقے کو اور سرزمین ہندوستان جنت نشاء کو پوتر اور مقدس بنا کر پورے ملک میں اسلام کا جھنڈا لہرا دیں۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے اندر ایمانی طاقت و قوت پیدا کر لی اور دینی کام میں عزم و استقلال کے ہمالیہ پہاڑ بن گئے اور من کان للہ کان اللہ لہ کے حقیقی مصداق بن گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آواز میں بھی ایسی تاثیر پیدا کر دی کہ اپنے ایمان و یقین کی بدولت نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر حمص کے قلعہ میں زلزلہ پیدا کر دیا، اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر قلعہ کی دیوار کو منہدم کر دیا، افریقہ کے جنگلی جانوروں میں ہلچل مچا دی، تمام جانوروں کو جلا وطن کر دیا، زلزلہ سے لرزتی اور کانپتی زمین کو ٹھہرا دیا، اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر کفار و مشرکین کی فوج میں لرزہ پیدا کر دیا،
ملت اسلامیہ کے دوستوں اور بزرگوں، اگر آج بھی ہمارے اندر وہ ایمان و یقین پیدا ہو جائے، یقین کامل کی وہ کیفیت ہمارے اندر آ جائے، ظاہر کے مسلمان نہیں باطن کے اور اندرون قلب کو مسلمان بنا لیں، تو خدا کی قسم ہم بھی قیصر و کسریٰ کے محلات میں لرزہ پیدا کر سکتے ہیں، اسلام دشمن قوتوں کی دھجیاں اڑا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے کہ وہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین کو دل و دماغ کی گہرائی میں اتار لیں اور اسلام کا سچا پکا مجاہد اور دین کا سچا سپاہی بن جائیں۔ محمد کے طریقے سے قدم جو ہٹائے گا کبھی رستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔